رفعت الفاز آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اسٹیج پہ تشریف فرما علماء کرام، معززین ملت اسلامیہ، کچھ کہنے سننے سے پہلے آئیے ہم اور آپ انتہائی ادب و احترام کے ساتھ بارگاہ رسالت میں درود پاک پڑھنے اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. جگر مراد آبادی نے کہا تھا کہ اگر گھٹے تو مجھ خاک ہے انسان، اگر گھٹے تو مجھ خاک ہے انسان، بڑھے تو وسعت کونین میں سما نہ سکے. ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا کہ جب ہوتا ہے سنگار خاکی میں یقین پیدا، جب ہوتا ہے سنگار خاکی میں یقین پیدا تو کر لیتا ہے یہ بالوں پر روح لمی پیدا. مت سہل ہمیں جانو پھرتا ہے فلک برسوں، مت سہل ہمیں جانو پھرتا ہے فلک برسوں، تب خاک کے پردوں سے انسان نکلتا ہے. حیرت الہ آبادی نے کہا تھا کہ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں. آج دنیا مادیت کے پیچھے پڑی ہوئی ہے. اس مادی دور میں ہر انسان ترقی کی تلاش میں ہے، ہر انسان اس فکر میں ہے کہ کامیابی مل جائے، ہے نا؟ آپ یہاں آ کے بیٹھے ہیں تو آپ کا مقصد ہے کہ کچھ حاصل کریں گے، کامیابی حاصل کر لیں گے، ہے نا؟ تو ہر انسان اس فکر میں ہے کہ کامیاب زندگی ہمیں نصیب ہو جائے. ہر انسان کامیاب بننے کی فکر میں ہے، لیکن اس کا ذہن الگ الگ ہے. دماغ کا جو زاویہ ہے انسان کا، وہ الگ الگ دشاؤں کی طرف انسان کو لے جاتا ہے. ہر انسان چکر میں اسی میں ہے کہ ہمیں کامیابی مل جائے. آپ اتنے لوگ بیٹھے ہو، کوئی ایک بھی ایسا آدمی ہے جو یہ چاہتا ہے کہ ہم کامیاب نہ ہوں؟ ہے کوئی ایسا؟ کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہے جو یہ سوچے کہ میں کامیاب نہ ہوں. کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو یہ چاہے کہ میری اولاد کامیاب نہ ہو. ہر انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے، ہر انسان اپنی اولاد کو کامیاب کرنا چاہتا ہے. اب انسانوں کی سوچ وچار ہے، کچھ لوگوں نے یہ ذہن بنا لیا کہ پیسے اکٹھے کر کے بینک میں جمع کر دو، کامیابی مل جائے گی، بڑھاپے میں کام آئیں گے. اور ہوتا کیا ہے، انسان مر جاتا ہے، بعد میں پتا چلتا ہے کہ کاپی کے اندر اتنے پیسے بینک اکاؤنٹ میں ابا کے تھے. ہو گیا کامیاب. کچھ لوگوں نے یہ ذہن بنایا ہے کہ بھیڑ بکریاں چرائیں، خوب پال کے اور بڑھا لیں، کامیاب ہو جائیں گے. کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ بہترین بلڈنگ بنا دی جائے، شاندار بلڈنگ بنائے تو لوگ دیکھیں تو سوچے رہ جائے کہ مستری کہاں سے آیا اور مٹیریل کتنا لگا ہے، کامیابی مل جائے گی. کچھ لوگوں نے یہ ذہن بنا لیا کہ زمین خرید لو، 1 مربع 2 مربع 4 مربع، اس میں اگر بارش اچھی آ گئی تو گوار بیج لیا اور بھاؤ آ گیا 35,000 کا تو کامیابی مل جائے گی، ہے نا؟ لیکن ہو بھی گیا، وہ گوار بھی ہوا، بھاؤ بھی 35,000 کا آ گیا تو کیا کامیابی مل گئی؟ ہو گیا کامیاب. کچھ لوگوں نے یہ ذہن بنا لیا بہترین لگژری گاڑی لے کے آئے،
शानदार जब बैठे तो किलकिलाती धूप के अंदर भी हमें ठंडक महसूस हो, कामयाबी मिल जाएगी। कुछ लोगों ने ये ज़हन बना लिया कि कोई चुनाव लड़ लो, सरपंच, एमएलए, एमपी बन जाओ, कामयाबी हासिल हो जाएगी। इंसानों की फिक्र अलग अलग है। हर इंसान इस चक्कर में है कि कामयाबी हासिल हो जाए, मगर मरीज़ इश्क पे रहमत खुदा की मर्ज बढ़ता गया जूजू दवा की। जैसे जैसे इंसान कामयाबी की तरफ बढ़ने लगा है, वैसे वैसे इस इंसान से कामयाबी दूर होती हुई नजर आ रही है। और दुनिया ये कहती है कि इंसान मेरे पीछे जितना पड़ेगा, इसको भगा भगा के मारना है। आप दुनिया के पीछे पड़ोगे तो दुनिया आपसे आगे भागेगी, और दुनिया से आप किनारा करोगे तो दुनिया आपके पीछे भागेगी। आपने देखा नहीं कि बड़े बड़े शहंशाह आए, बड़े बड़े लोग आए, बादशाहत का हाथ था, बादशाह बन गए वो लोग, और बादशाहत में उनको कामयाबी मिली चंद दिनों के लिए, मगर हुआ क्या? नतीजा ये दिखाया, दिल्ली के लाल किले पे राज करने वाले, ताजमहल के वारिस रंगून के कैद खाने में दम तोड़ते हुए पुकारने लगे, उम्र दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, तो आरज़ू में कट गए, तो इंतजार में दिन जिंदगी के खत्म हुए, शाम हो गई, फैला के पांव सोएंगे कुंजे मजार में। कितना बदनसीब है सफर दफन के लिए, 2 गज जमीन भी मिल न सकी कुएं यार। ये जिंदगी के सफर तय करके हिंदुस्तान की सरजमीन पर अपनी हुकूमत के भरे लहरा लहराने वाले लोगों का ये हाल हुआ, तो हमारा क्या बनेगा? उन लोगों को आखिर रंगून के कैद खाने में दम तोड़ना पड़ा। आज लाल किले के जाले उतारने वाला नहीं है, उनकी इमारत जो आलीशान बनाई, दुनिया के अजायबात में से बेहतरीन अजूबा है, आज उसको भी संदेह के घेरे में डाल दिया गया है। कामयाबी तो नहीं मिली ना। कुरान पढ़े, कुरान क्या कहता है? इस्लाम की तरफ आए, रब फरमाता है फमन ज़ुहज़िया अनिन नार व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़, जो जहन्नम से बचा लिया गया और जन्नत में दाखिल कर दिया गया वही कामयाब है। कुरान मिजाज देता है, मुरब्बे खरीद लेना कामयाबी की दलील नहीं, इंसान को बिल्डिंग बना लेना कामयाबी की दलील नहीं, बड़ी गाड़ियां खरीद लेना कामयाबी की दलील नहीं, बड़े बंगले बना लेना कामयाबी की दलील नहीं, सरपंच या कोई एमपी एमएलए बन जाना ये कामयाबी की दलील नहीं है। कुरान कहता है कि जहन्नम से बचकर जन्नत में दाखिल हो जाना ये कामयाबी की दलील है। कुरान इंसान को इस बस्ती से उठाता है और अर्शासिया बैतुल नूर का मुसाफिर बनाता है, जमीन के रेगिस्तानों से उठा के जन्नत का राही बनाता है। कुरान का सफर करें, इस्लाम की तरफ आए और कुरान को देखें आप, कुरान क्या कहता है, कुरान का मिजाज क्या है। कुरान के एक एक सबक के अंदर आपकी कामयाबी मुज़मिर और बिन्हा है, लेकिन हमने दर्स कुरान को भुला दिया है, कुरान को पीठ के पीछे छोड़ दिया है। कुरान हमसे क्या कहना चाहता है, इस्लाम क्या कहना चाहता है, हम इन चीजों से बहुत दूर हो चुके हैं। और जिन लोगों ने कामयाबी हासिल की, तारीख गवाह है कि वक्त के बादशाह उनके सामने अपने ताज को रखते थे। आपने सुना नहीं कि अमीर खुसरू एक अजीम बादशाह थे, बड़े जागीरदार थे, और शहंशाहियत उनके कदमों के नीचे थी, लेकिन शहंशाहियत हासिल करने के बावजूद उनका ज़हन इस बात को कबूल करने के लिए तैयार नहीं हुआ कि मैं कामयाब हूं। आखिर एक वक्त आया, हजरत निजामुद्दीन औलिया का एक मुरीद था। आजकल पीर आता है जेब भरने के लिए, और वो जमाना था जब पीर इंतजार करते कि मुरीद को कुछ दिया जाए। उस जमाने का हाल ये था कि पीर जमीन पे ठोकर मारता था तो सोना बन के उठता था। आज पीर खुद सोने के चक्कर में और पैसों के चक्कर में घूम रहे हैं, जिनको तसव्वुफ का माना मालूम नहीं है, और वो सोचते हैं कि हम बहुत बड़े पहुंचे हुए हैं।
चिलम पी ली, बाजारों पे बैठ कर चिमटे घुमा दिए, गांजा पी लिए, बोले इसको मत छेड़ो, ये बड़ा पीर है, 10-10 अंगूठी पहन रखी है, बोले इसको मत छेड़ो, करंट मार देगा। क्या है ये? अगर ऐसी पीरी मुरीदी होती तो रसूल पाक से लेकर और हजरत अली तक, और हजरत अली से लेकर हजरत हसन बसरी तक, और हसन बसरी से लेकर ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन हसन संजरी तक ऐसी पीरी मुरीदी का कोई तस्वीर नहीं है। मुरीद ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया का है। बीवी ने कहा लड़कियों की शादी करने का वक्त करीब आ गया, घर में कुछ नहीं है, जाओ पीर साहब के पास कुछ दे ताकि लड़कियों की शादी हो। अब वो मुरीद गया, कई दिन रहा, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ी कि पीर साहब से कुछ कहे, बैठा रहा। अब वो पीर जो होता है ना, वो दिल की धड़कन को महसूस करता, वही पीर होता है। अब निजामुद्दीन औलिया की बारगाह में मुरीद आया, वापस जाने लगा, तो निजामुद्दीन औलिया ने कहा कि क्या हुआ, वापस जा रहे? बोले हाँ हजरत जा रहा हूँ वापस। तो पैरों की जूती उतारी, सूखी हुई या रखी हुई थी, वो कहा कि ये जूतियां ले जाओ। दिल में सोचा कि आया तो था, कुछ पैसे मिल जाते, कुछ सोना मिल जाता, लड़कियों की शादी कर देता, ये सूखी जूतियां दे दी, इनको बेचेंगे तब भी नहीं बिकेंगी, कौन लेगा इनको? पीर साहब ने दे दी है, उठा ली, कपड़े में लपेटी, अब पीर से मोहब्बत थी, सर पे रखी जूतियां चल रहे हैं, रास्ते सफर तय कर रहे हैं। एक मुसाफिर खाना आया, थकावट महसूस हुई, रात का वक्त करीब आया, तो एक मुसाफिर खाने में कमरा लिया और वो मुरीद उस कमरे में सो गए, जूतियां रखी सर के नीचे। उधर अमीर खुसरो के दिल में यह दाइया पैदा हुआ, शहनशाहियत है, बादशाहत है, हुकूमत है, लेकिन कामयाबी नहीं है। उन्होंने सब कुछ छोड़ा, बादशाह, तख्त, नारायण सब कुछ छोड़ दिया, और उसके बाद अमीर खुसरो ने सोना चांदी हीरे जवाहरात खच्चरों में भरे, बोरे भर के चले कि पीर साहब को देंगे ले जाके, और उनकी बारगाह में रहेंगे हमेशा के लिए। अब वो चले, जब मुसाफिर खाने के करीब से गुजरे तो सच्चा पीर होता है वो मुरीद को देखता, और सच्चा मुरीद होता है वो पीर की जूतियों की खुशबू महसूस कर लेता है। मुसाफिर खाने के करीब पहुंचे कि पीर साहब की खुशबू आ रही है, वो मुसाफिर खाने के कमरों में घूमते रहे कि शायद यहाँ हजरत की कोई चीज हो। एक आदमी सो रहा है, अब उसको उठाया, उठो जवान, कैसे सो रहे हो? कहा कि थक गया हूं, सो रहा हूं। बोले ये जूतियां, बोले ये पीर साहब की है। कहा बेचोगे? बोले हाँ, कितने में? बोले आप कितना दोगे? बोले अभी मेरे पास ये 4 खच्चर सोने चांदी हीरे जवाहरात के भरे हुए हैं, ये सारे देता हूं अगर सौदा कर लेते हो। अब वो दे दिया। अब वो अमीर खुसरू है, सब कुछ लौटा दिया। अब वो चले, जूतियां सर पे रखी हुई है, और उधर निजामुद्दीन औलिया इंतजार कर रहे हैं। हजरत निजामुद्दीन औलिया की बारगाह में पहुंचे। हजरत निजामुद्दीन औलिया ने मुस्कुरा के पूछा कि कितने में खरीदी, कितने में लिए, सौदा कितने में तय हुआ? बोले 4 खच्चर सोने चांदी हीरे जवाहरात के भरे हुए थे, वो दे के खरीदी है। उन्होंने फरमाया 6,000 खरीदी। बड़ा सस्ता सौदा कर लिया तुमने, बड़ा सस्ता सौदा कर लिया है। ये कामयाब लोगों की जिंदगी है, वो पीर है और ये मुरीद है। एक होता है मुरीद और एक होता है मुराद। मुरीद इसे उसे कहते हैं जो पीर को चाहे और बैत के लिए आगे बढ़े, और मुराद उसे कहते हैं कि पीर को छोड़ करके मुरीद को चाहे। ये वो है जो मुरीद बनते गए थे और मुराद बन के रह गए, पास में रखा जिंदगी भर, और उन्हीं के आस्थान पर भी हाजिरी होती है पहले, तब निजामुद्दीन औलिया की बात। ये ऐसी शख्सियतें हैं जो जमीन पर बैठ के लोहे महफूज का मुताला करते हैं, जमीन पर बैठ कर लोगों की तकदीर पढ़ते हैं। वो कामयाब लोग हैं, फकीरी होती है, तन पे कपड़े फटे हुए होते हैं। सही मुस्लिम में हदीस सही है, हुजूर ने फरमाया रुब्बा अशअसिन मदऊफिन बिल अबवाब लौ अक़सम अला अल्लाह ला बर्रा।
بسا اوقات تم دیکھو گے بال الجھے ہوئے پھٹے پرانے کپڑے، مگر وہ اللہ کی بارگاہ کا قرب اتنا ہے کہ قسم کھا لے کسی چیز پہ تو اللہ ان کی قسم کو پورا کر دیتا ہے۔ یہ احمد آباد کی سرزمین پر شاہ عالم کا مزار ہے، رات کا اندھیرا ہے، تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، اور ہمیں تو 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہے۔ چند معدودے لوگ جو 50 سال کروس کر گئے ہیں، کھیت میں جائیں گے تو شاید وہی رہ جائیں گے، ان کو بھیجو مسجد۔ نوجوانوں پہ فرض نہیں ہے۔ آج تمازت ہے، اتنی گرمی ہے، اس گرمی کے بچاؤ کے لیے کولر لگائے جاتے ہیں، اے سی اور پنکھے کا انتظام کیا جاتا ہے۔ آپ نے کبھی سوچا کہ آج یہ تمازت اور اتنی گرمی بھینکر ہے، اس کے انتظامات ہم اتنے کرتے ہیں، کل قیامت کا دن ہوگا تو آج سے کنڈیشن بدل جائے گی۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے۔ آج بتایا جاتا ہے کہ سورج زمین سے 9 کروڑ 30 لاکھ میل اونچا ہے۔ سورج زمین سے 9 کروڑ 30 لاکھ میل اونچا ہے، اور الٹا ہے، اس کی گرمی اور تمازت کا یہ حال ہے۔ قیامت کے دن سورج کو سیدھا کر دیا جائے گا اور سوا نیزے پہ ہوگا، اس دن تمازت اور گرمی کتنی ہوگی آپ محسوس کر سکتے ہیں، کیا حال ہوگا اس دن۔ آج اس اتنی اونچائی پہ سورج اتنی تپش دیتا ہے کہ شامیانے کے نیچے بیٹھے ہوئے لوگ ہیں لیکن پسینہ ٹپک رہا ہے لوگوں کو۔ کیا خیال ہے؟ پسینہ چو رہا ہے نا، اس دن کیا حالت ہوگی، کیا کنڈیشن بنے گی ہماری۔ تو یاد رکھیں اس دن کی حالت ہماری ہوگی کیا، اس کا کوئی انتظام کیا آپ نے؟ اس کے لیے کوئی کولر پنکھا ہوگا وہاں پہ؟ زمین سپاٹ ہوگی، کوئی درخت بھی نہیں ہوگا کہ آپ اس کے نیچے جا سکیں۔ یہاں تو کھیت میں گئے، گرمی لگی تو بھاگ کے درخت کے نیچے چلے جاتے ہیں۔ وہاں جٹیل میدان ہوگا، میدان محشر قائم ہوگا، وہاں کیا حال ہوگا؟ سخت گرمی ہوگی اور اتنی بھینکر تمازت اور دھوپ ہوگی، اس کے اندر کیا حال ہوگا ہمارا؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا بھی انتظام کیا ہے۔ پیغمبر نے فرمایا 7 آدمی ایسے ہوں گے کہ میدان محشر کی اس تمازت کی گھڑی میں جن پر اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ دراز فرمائے گا، عرش کا سایہ دراز فرمائے گا۔ ان میں ایک آدمی وہ ہے جس کو قوم نے رہبر بنا دیا ہو، قوم کے ساتھ انصاف کرے ہوئے، قوم کا رہبر ہو، عدل والا ہو، الامام العادل۔ دوسرا وہ انسان ہے جس انسان نے جوانی کے اندر اسلام کے عمل کر کے اسلام میں زندگی گزاری، من شابہ شیبۃ فی الاسلام، جس نے اپنی جوانی اسلام میں گزاری ہوئی۔ تیسرا انسان وہ ہے رجل قلبہ معلق فی المساجد، تیسرا آدمی وہ ہے کہ جس کا دل مسجدوں سے جڑا ہوا ہے، اس انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عرش کا سایہ دراز فرمائے گا۔ تو دل چاہتا ہے کہ قیامت کے دن گرمی میں نہ رہے، نہیں چاہتا۔ اس دن کی گھڑی کے لیے آپ انتظام کریں۔ مسجدیں ہماری مسجد مرضی آتا ہے کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاتی ہے، برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ آج یہ کنڈیشن ہو گئی ہے، مسجدیں ہم نے چھوڑ دی، سجدوں کا رواج چھوڑ دیا ہے، تو جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ظالم قوتیں مسجدیں ہڑپ رہی ہیں، یہ اس کا نتیجہ ہے۔ ورنہ حضور نے فرمایا جعلت للارض کلها مسجدا وطہورا، صحیح بخاری میں حدیث ہے، حضور نے فرمایا پوری روئے زمین کو میرے لیے مسجد بنا دیا گیا ہے، اور اللہ رب العزت نے طہارت کا ذریعہ پوری روئے زمین کو بنا دیا ہے۔ مزاج کا میرا جیسے جیسے نماز پڑھتے جائیں گے، سجدے کرتے جائیں گے، امت کے قدموں میں زمین سمٹتی جائے گی۔ جیسے جیسے لوگ سجدوں کا رواج چھوڑتے جائیں گے، زمینیں لوگوں کے قبضے سے نکلتی جائیں گی۔
آج یہی ہو رہا ہے۔ آج اگر مسجدوں میں نماز پڑھنے کا رواج ہوتا، اس فرائض خداوندی کو ادا کرتے ہم، تو آج یہ دن دیکھنے کو نہ ملتا جو دن بدن مسجدوں کے اوپر حملے ہو رہے ہیں۔ مسجدوں کے ساتھ محبت کریں، کامیابی یہی ہے۔ ورنہ یاد رکھیں اللہ کا عذاب اوپر ہے، ہمارے مسلط ہے، ظالم قوتیں عذاب کی شکل میں ہمارے اوپر مسلط ہو رہی ہے۔ میں نے شاید بتایا تھا آپ کو کہ حجاج بن یوسف ایک ظالم انسان تھا، کلمہ گو ضرور تھا، مگر ظلم و ستم کی تاریخ اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، جس نے 1,00,000 مسلمانوں کو اپنی تلوار اپنے ظلم و جبر کا نشانہ بنا کے قتل کروا دیا۔ بتایا جاتا ہے کہ 10,000 بے قصور مسلمانوں کو اس نے اپنے تلوار سے قتل کیا۔ جب لوگ کانپنے لگے، عراق تھرتھرا رہا تھا، ایسے عالم میں لوگ مسجدوں کے اندر جا کے اس کے خلاف دعائیں کر رہے تھے کہ یا اللہ حجاج بن یوسف کو غارت کر دے، یا اللہ حجاج بن یوسف کا خاتمہ فرما دے۔ تو ایسے عالم میں حضرت حسن بصری ایک آدمی کے پاس سے گزرے مسجد کے اندر نماز پڑھ کے، تو وہ ہاتھ اٹھا رہا ہے، دعا کر رہا ہے یا اللہ حجاج بن یوسف کا خاتمہ فرما۔ تو حجاج بن یوسف کے نام جیسے کہا تو حضرت حسن بصری رک گئے۔ جب وہ آدمی فارغ ہوا بولے کیا کر رہے ہو؟ کہ حجاج بن یوسف کے خلاف دعا کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ اس کے ظلم سے نجات دے۔ تو حسن بصری نے اپنی قوم کا معائنہ کر کے فرمایا کہ لوگوں آج حجاج بن یوسف مسلط ہے، ہماری قوم کے جو حالات ہیں، قوم کی بدعمالیاں ہیں اور قوم کے اندر جو گناہ رائج ہیں، اگر یہ گناہ چلتے رہے تو اندیشہ اس بات کا ہے آج تو حجاج حکومت کر رہا ہے، آنے والے وقت میں ہمارے اوپر خنزیر اور بندر حکومت کرنے لگ جائیں گے۔ اور آج یہ حال ہو گئے۔ اس وقت جو کنڈیشن تھی آج اس سے بہتر کنڈیشن نہیں ہے، آج اس سے بدتر کنڈیشن ہے، اس لیے کہ وہ زمانہ رسول کے قریب تھا، آج کا زمانہ رسول کے زمانے سے بہت دور ہو چکا ہے۔ حضور نے فرمایا خیر القرون انا فیہم، سب سے بہتر زمانہ وہ ہے جس میں ہوں، ثم الذین یلونہم، پھر وہ زمانہ جو اس سے ملا ہوا ہوگا، ثم الذین یلونہم، پھر وہ زمانہ جو اس سے ملا ہوا ہوگا، پھر حضور نے فرمایا ثم یشکل، پھر جھوٹ پھیلتا ہے۔ آج جھوٹ کا مسلمان اتنا وسیع بن چکا ہے، بولتا ہے بڑے فخر کے ساتھ، کاروبار اور بزنس جھوٹ کے بغیر چلتا نہیں ہے۔ یہی ہے زندگی ہماری۔ ارے لوگ بیچتے ہیں، پوری بیچتے ہیں، اس میں مٹی ملائی جا رہی ہے اور بولتے بولے پیور ہے، پیور مال ہے، اوریجنل ہے، تازہ ہے۔ دھاندلی سوداگری کے اندر، بازار کے اندر دیکھو برا حال ہے، ہر چیز کے اندر دھاندلی اور جھوٹ انسان بول رہا ہے۔ حالانکہ قرآن کہتا ہے لعنت اللہ الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ اور لعنت کا مطلب جانتے ہو کیا ہوتا ہے؟ صرف یہ آیت پڑھتے اور چلے جاتے ہو۔ لعنت کا جانتے ہو مطلب کیا ہوتا ہے؟ لعنت کا مطلب یہ ہوتا ہے جس پر اللہ کی لعنت اور پھٹکار پڑتی ہے، اس انسان کو اللہ کی رحمت سے حصہ نہیں ملتا ہے، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ ترمذی میں حدیث سے پاک ہے جو انسان جھوٹ بولتا ہے تو رحمت والا فرشتہ اس انسان سے 3 میل دور ہو جاتا ہے۔ رلے کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں، کاروبار چلتا نہیں ہے جھوٹ کے بغیر۔ یہ حضرت ابو بکر ابن ابی قحافہ ہے، حضور کے جانشین ہیں، اور جب خلیفہ تھے تجارت کرتے تھے اور ایمانداری کے ساتھ۔ حضرت عمر تجارت کرتے تھے، عثمان تجارت کرتے تھے، صحابہ تجارت کرتے تھے اور سچائی کے ساتھ۔ آج ہر معاملے میں دھاندلی کر رہے ہیں ہم لوگ، پھر کہہ رہے ہیں مسلمان ہیں۔ حدیث میں تو یہاں تک آیا کہ جھوٹ بولتا ہے وہ انسان جھوٹ بولنے کی حالت میں مسلمان نہیں رہتا۔ جو انسان شراب پیتا ہے، شراب پینے کی حالت میں وہ انسان مسلمان نہیں رہتا ہے۔ جو انسان زنا کرتا ہے، غیر عورتوں کے ساتھ تعلقات رکھتا ہے، تو زنا کاری کے عالم میں وہ انسان مسلمان نہیں رہتا ہے۔ یہاں تک حدیث میں کہا گیا، محدثین اس کی وجہ ضرور بیان فرمائیے، یعنی روح ایمان اس انسان سے نکل جاتا ہے اور اس سے دور ہوتا ہے، ایمان کی روحانیت اس سے ختم ہو جاتی ہے۔ یہی کیا کم ہے؟ اگر ایمان کی روحانیت ختم ہو گئی، ایسے عالم میں ہماری موت آ گئی، تو بولو ہمارا کیا حال ہوگا؟
آج لوگ فون کر کے پوچھتے ہیں بولے مولانا صاحب ایک بچہ پیدا ہوا اور صرف 1-2 سانس آئی، کیا جنازہ ہوگا؟ کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ بچہ پیدا ہوا سانس نہیں آئی اس کو، کیا جنازہ ہوگا؟ ابھی وہ بچہ دنیا کے اندر آیا ہے، آنکھ کھولی ہے، اس نے کوئی عمل نہیں کیا ہے، اس کے بارے میں ہم مسئلہ پوچھتے ہیں۔ کیا ہم نے کبھی مسئلہ پوچھا کہ ہمارے بیچ میں ایک انسان کا انتقال ہو گیا، 60-70 سال کی عمر گزاری ہے، اس کا جنازہ ہوگا؟ کبھی ہم نے پوچھا اس کا جنازہ ہوگا؟ آپ کو معلوم ہے کس کس کا جنازہ نہیں ہوتا؟ جس کی موت ہوئی جنازہ پڑھا دو، نہ پڑھائے اس مولوی کی چھٹی، یا اور مولوی نے جنازہ نہیں پڑھا، اس کی ہمت کیا، اس کی چھٹی کو تنخواہ نہیں دیتے؟ عجیب غریب المیاں۔ اب کتاب پڑھے تو پتہ چلے، جو انسان اپنے ماں باپ کا گلا گھونٹ کے مار دے اس کا جنازہ نہیں ہوگا۔ آج ماں باپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ماں باپ کو کچھ کہنا جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ یہاں تک کہا گیا ہے کہ اگر ماں باپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے اور آپ نے ناک چڑھا دی، بولے کل تو کھانسی والی سیسی لا کے دی تھی اور آج پھر ضرورت پڑ گئی، تو یہ کفر میں شامل ہے۔ بلکہ بعض علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ ماں باپ اگر چارپائی پہ ہو اور ان کے چارپائی کے اوپر ہی بولو براز کرنے لگ جائے، پیشاب وغیرہ چارپائی پہ کرنے لگے اور اس کو صاف کرنے میں اگر بیٹے نے گھن محسوس کر لی، یہ بھی ان میں شامل ہے۔ اتنا آدر ان کا مقام ہے۔ حضور نے فرمایا باپ جنت کے بیچ کا دروازہ ہے، چاہو تو رکھ لو، چاہو تو اس کو توڑ دو۔ یہ باپ کا مقام ہے اور باپ کے اندر درد مند دل ہوتا ہے۔ یہ باپ بھی جانتا ہے کتنے ارمان ہوتے ہیں۔ جب ہاسپٹل میں جاتے ہیں ڈاکٹر کہتا ہے تمہارے بیٹے کے گردے دونوں ختم ہوتا ہے نا، یہ تو باپ کیا کہتا ہے کہ ایک میرا گردہ نکال کے میرے بیٹے کو لگا دو لیکن میرا بیٹا بچنا چاہیے۔ باپ کے اندر یہ دل ہوتا ہے، خون کم ہے دوسرے کا خون نہیں لگے گا، باپ کا بیٹے کا دل ہے تو باپ کہتا ہے میرا خون چڑھا دے، میرا بیٹا بچنا چاہیے۔ کیا خیال ہوتا ہے؟ باپ اپنے بیٹے کے لیے اپنے انگ دینے کے لیے تیار ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام جو پیدا کیے گئے ان کے سامنے روحوں کو رکھا گیا تھا، جب روحوں کو رکھا چھوٹی چھوٹی روح تھی، آدم علیہ السلام دیکھ رہے ہیں تو ایک روح بڑی چمک رہی ہے۔ آدم نے پوچھا یا اللہ یہ کون ہے؟ آدم سے اللہ نے فرمایا یہ تیرا بیٹا ہے، تیری اولاد میں ہے، یا اللہ اس کا نام کیا ہے؟ حضرت آدم سے اللہ نے فرمایا اس کا نام داؤد علیہ السلام ہوگا۔ کہا یا اللہ اس کی عمر کتنی ہے؟ اللہ نے فرمایا اس کی عمر 7 سال ہے۔ کہا یا اللہ اس کی عمر 100 سال کو کر دیتا کوئی، میری عمر اللہ نے فرمایا 1000 سال۔ تو کہا یا اللہ میری عمر میں سے 40 سال کم کر کے میرے بیٹے کی عمر 100 سال پوری کر دے۔ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ باپ کا جذبہ محبت یہ ہوتا ہے کہ اگر بیٹے کو باپ کی عمر اگر لگانی پڑے اور بڑھا سکے تو اللہ باپ جو ہے یہ جذبہ رکھتا ہے کہ اس کی عمر کم ہو جائے لیکن بیٹے کی عمر کم نہیں ہونی چاہیے۔ اور آج حالات ایسے ہو گئے، بوڑھے آشرم بنائے جا رہے ہیں، بوڑھوں کو وہاں چھوڑنے کی پلاننگ ہے کہ اگر تمہارے ماربل اور ٹائل خراب ہو رہے ہیں تو بوڑھوں کو وہاں رکھنے کا انتظام کر دیا گیا ہے، آپ یہاں پہ لے کے آ جاؤ۔ اسلام میں ایسا تصور نہیں تھا۔ اسلام یہ کہتا ہے یہ بوڑھے لوگ جن کی داڑیاں سفید ہو گئی ہیں یہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں تو مولا کہتا ہے کہ ان کا ہاتھ خالی لوٹاتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے۔ یہ رب فرماتا ہے اور بیٹے کو اپنے بوڑھے باپ کو بوڑھے آشرم میں چھوڑ کے آتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ باپ جب کوئی تمنا کرتا ہے بولے کہ تم میرے پلے پڑ گیا دوسرے بیٹوں سے کیوں نہیں مانگتا ہے؟ نصرت المجالس میں ایک حکایت بیان کی کہ ایک آدمی بوڑھا ہو گیا، اس کے 4 بیٹے تھے، بڑے والا بیٹا آیا اور بھائیوں سے کہا کہ بھائیوں یہ باپ بوڑھا ہو گیا ہے تو یہ اپنی جاگیر ہے، اپنی دولت ہے، سلطنت ہے، جتنی بھی جاگیر ہے اور سامان ہے ان سب کو آپ 3 حصہ کر لو۔
اور باپ کو میری خدمت میں دے دو، مجھے دولت نہیں چاہیے، باپ کی جتنے بھی جاگیر ہے یہ آپ لے لو اور مجھے جو ہے صرف باپ کی خدمت کرنے کا موقع دے دو۔ دوسروں نے کہا اچھا بڑا ہوشیار بنتا ہے، تو سوچتا ہے کہ یہ 3 حصے میں سے تجھے مل جائے اور باپ کو کسی اور کے خاتے میں رکھنا چاہتا ہے۔ بولے نہیں مجھے دے دو یہ، بولے لے جاؤ۔ اب وہ بڑا لڑکا اپنے باپ کو گھر لے کے آ گیا، خدمت کر رہا اس کی، جو بھی تمنائیں ہیں باپ کی پوری کر رہا ہے وہ انسان۔ اور اس کے بعد باپ کا انتقال ہو گیا۔ جب باپ کا انتقال ہوا تو اس کو خواب میں بشارت ہوئی کہ فلاں جگہ جاؤ، وہاں پہ 1 درہم رکھا ہوا ہے۔ وہ نہیں دھیان دیا، برکت ہے اس میں۔ پھر دوسرے دن سپنا آیا، بولے فلاں جگہ جاؤ، وہاں 1 درہم ہے، برکت ہوگی اس میں، نہیں گئے۔ تیسرے دن پھر خواب، بولے وہاں فلاں جگہ 1 درہم رکھا ہوا ہے، اس میں برکت ہے۔ وہ انسان گیا، یار 3 دن ہو گئے خواب آتے ہوئے، جگہ ایک ہے، ٹائم ایک ہے، جائے تو صحیح۔ وہ انسان وہاں گیا، جب وہاں پہنچا تو دیکھا وہاں اس نے مال ربا اٹھایا، اور جب واپس گھر کی طرف آ رہا تھا تو راستے میں ایک مچھوارا مچھلیاں بیچ رہا تھا۔ بولے تازہ مچھلی، ٹوپتی ہوئی مچھلی لے کے آیا۔ اس نے کہا کہ ٹھیک کتنے ہی دیتے؟ بولے 1 درہم میں۔ بولے دے دو۔ اب وہ 1 درہم میں مچھلی لی، گھر لے گیا۔ گھر جیسے پہنچا تو بیوی کا یہ مچھلی ٹھنڈی ہو جائے، اس کو کٹنگ کرو اور اس کے ٹکڑے کرو اور پکاؤ، کھائیں گے مچھلی۔ اب اس نے مچھلی تیار کرنے کے لیے لگی تو جیسے اس کا پیٹ کاٹا، چیرا اس کو، اس کے اندر سے 2 موتی نکلے۔ موتی اتنے حسین اور اوریجنل کہ پورے جتنے بھی موتی کا کاروبار کرنے والے تھے حیران تھے۔ اسی پیریڈ میں بادشاہ کو ضرورت پڑی اپنے تاج وغیرہ میں لگانے کے لیے، بولے ایسا موتی چاہیے جس کی چمک کتنی ہونی چاہیے۔ تو جوہریوں کے پاس گئے، ادھر ادھر گئے لیکن پتہ نہیں چلا۔ بعد میں اکٹھا کیا، لوگوں نے پوچھا، بولے اس طرح کا موتی چاہیے۔ بولے اس نے کہا کہ میرے پاس ہے۔ بولے کتنا لوگے؟ اس نے کہا کہ 1 موتی کی قیمت 60,000 درہم یا دینار بتائے اس نے۔ 60,000۔ بولے سونا جلدی کرو۔ اس نے سوچا کہ ریٹ بڑھتا جائے، کہ زیادہ قیمتی چیز ہوتی ہے نا اور کم ہوتی ہے، وہ مہنگی ہوتی ہے، ریٹ بڑھ جاتے ہیں۔ تو 60,000 میں لے لیا، 1 موتی ابھی باقی ہے۔ اب آپ اندازہ لگاؤ، اب جو باپ کی سلطنت جنہوں نے لی تھی ان کو 60,000 آئے نہیں تھے، مگر یہ انسان جس نے باپ کی خدمت کی تھی، اس خدمت کی برکت سے اللہ نے وہ انعام دیا کہ 1 موتی کی قیمت 60,000 پہنچ گئی۔ 1 کے بدلے 60,000۔ آ جاتا نا اللہ کی راہ میں خرچ کرو تو اللہ دیتا کتنا؟ 10